کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ حدیث پاک آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جا رہے تھے، منبر پر جاتے ہوئے حضور نے فرمایا آمین، پھر کہا آمین، پھر کہا آمین، 3 بار آمین کہا۔ آقا سے پوچھا گیا حضور کوئی دعا کرنے والا نہیں نظر آتا، دعا کا موقع نہیں بظاہر، آپ آمین 3 مرتبہ فرماتے؟ آقا نے کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے، میں ان کی دعا پہ آمین کہہ رہا تھا۔ توجہ کریں، سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب امام منبر پہ چڑھتا ہے، یہ سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے، یاد رکھنا، اس سے قیمتی لمحہ کبھی نہیں آتا۔ سب سے قیمتی لمحہ اس وقت جب امام منبر پہ چڑھتا ہے، اس وقت تو بیچارہ مؤذن مائک درست کرتا ہے اور میری قوم آستینیں درست کرتی ہے، اس قیمتی لمحے کی خبر ہی نہیں کہ اس وقت ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے پھر جو دعا کی جاتی ہے قدرت رد نہیں کرتی، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، معلوم کتنی بھولی یہ قوم ہے، ادھر ادھر مانگتے پھرتے ہیں اور جب قدرت کے پاس مانگنے کا وقت آتا ہے تو وقت ضائع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بیچارے انتظار میں باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ جلدی سے امام صاحب نماز شروع کریں تو ہم اخبار بچھا کر کے جلدی سے کھلے سر یا رومال باندھ کر نماز پڑھ لیں۔ دور سے دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ جیسے یہاں میت ہو گئی ہو، اسی لیے بیچارے رومال باندھ کر کے کھڑے ہیں اور 2 رکعت پڑھنے کے لیے آئے اسلام پر احسان کرنے کے لیے۔ یہ حال ہے میری قوم کا۔ اگر یہ قوم مانگنے کے وقت کی قدر کرتی تو اس قوم کو کبھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا وقت نہیں آتا۔ اس قوم نے مانگنے کی کبھی خدا سے نہیں مانگا، بندوں سے مانگتے رہے، اسی لیے تو در در کے بھکاری اتنا مانگنے پر آئے، اتنا مانگنے پر آئے، اتنے بھیک منگے ہو گئی، اتنی بھیک منگی ہو گئی یہ قوم کہ اب تو یہ قوم ووٹ کے بدلے بھی پیسہ مانگتی ہے۔ کیا داڑھی والے، کیا حاجی، کیا نمازی، سب ننگے ہوئے اس الیکشن کے اندر، سب ننگے ہوئے۔ اور ان لوگوں کی عبادت کوئی قبول ہوگی جو حرام کے لقمے پہ افطار کریں گے؟ تہوار آ رہا ہے جی رمضان شریف کا، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، سب سے لے لو، بچوں کے کپڑے بنا دیں گے، خود کی درست کر لیں گے۔ لعنت ہے ایسی سوچ پر۔ سٹے اور جوے اور سود کی کمائی کا پیسہ جب تمہارے درمیان تقسیم ہوگا اور ان کپڑوں کو پہن کر عید کا دگانا پڑو گے تو کیا وہ دگانا منہ پہ نہیں مار دیا جائے گا؟ اس پیسوں سے رمضان شریف کی سحری کرو گے تو وہ روزہ منہ پہ نہیں مار دیا جائے گا؟ اس پیسوں سے افطار کرو گے تو وہ افطار منہ پہ نہیں مار دی جائے گی؟ سرکار غوث الاعظم دستگیر نے رمضان المبارک کی شروعات میں قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، تم رمضان شریف میں حلال پانی اور کھانے سے تو احتیاط کرتے ہو، مگر جب تم افطار کے لیے بیٹھتے ہو تو تم لوگوں کے خون سے روزہ کھولتے ہو۔ لوگوں کے خون سے روزہ مت کھولنا ورنہ وہ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا تھا ہم تو پھل فروٹ سے، کھجوروں سے، پانی سے روزہ کھولتے ہیں، ہم نے کب جو ہے خون سے روزہ کھولنا ہے؟ تو فرمایا جو لوگوں کا مال دھوکہ دہی کے ساتھ لیتے ہو وہ خون نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کا قصور نہیں ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال، جب مولوی ملے خود دینے لینے پر آ جائیں تو قوم کب بچنے والی؟